اسی طرح شریعت نے کہا کہ آپس میں رشتہ داریاں ہوں تو ان میں بھی انسان نرمی کا معاملہ کرے، اس لیے صلہ رحمی کا بہت حکم دیا گیا۔ جو انسان قطع رحمی کرتا ہے، رشتے ناتوں کو توڑتا ہے، فرمایا کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ سب گناہگاروں کی بخشش کر دیتے ہیں سوائے چند لوگوں کے، ان میں سے ایک وہ ہوتا ہے جو رشتے ناتوں کو توڑ دیا کرتا ہے۔ فرمایا الرفق بالیتامى، یتیموں کے ساتھ بھی نرمی۔ اعلان فرماتے ہیں ان رجل شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبہ، ایک صاحب نے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنے دل کی سختی کا تذکرہ کیا، فقال له، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اردت تلین قلبک، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے، فاطعم المسکین وامسح راس الیتیم، تو تجھ کے چاہیے کہ یتیم کو کھانا کھلاؤ اور اس کے سر پہ ہاتھ شفقت کر پھیرو۔ شریعت نے کہا کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرو۔ فرمایا لا يدخل الجنہ من لا یأمن جارہ بوائقہ، شریعت نے کہا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی نرمی، ہمسایوں سے بھی نرمی، رشتہ داروں سے بھی نرمی، ماں باپ سے، اولاد سے، بیوی سے، تو معلوم ہوا کہ شریعت کا منشا یہ کہ تم نرم ہی بن کر زندگی گزارو۔ حتیٰ کہ شریعت نے کہا کہ تم حیوانات کے ساتھ بھی نرمی کرو۔ ایک صحابی اپنے اونٹ پہ سوار تھے اور کھڑے تھے ایک جگہ اور کسی سے گفتگو کر رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تتخذوا الدواب کراسیہ، کہ اپنے جانوروں کو کرسی نہ بناؤ، فرب مرکوبۃ علیہا ہی اکثر ذکر اللہ تعالی من راکبہا، ہو سکتا ہے کہ جس سواری پہ تم سوار ہو کر بیٹھے ہو وہ سواری تم سے زیادہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ شریعت نے جانوروں کے بھی ساتھ نرمی کا معاملے کا حکم دیا، اتنی خوبصورت شریعت ہوگی۔ یہ حدیث پاک میں ہے، چنانچہ پاک میں ہے ان اللہ اذا احب اہل البیت ادخل علیہم الرفق، اللہ تعالی جب کسی اہل بیت کو گھر والوں سے محبت کرتے ہیں تو ان کے اندر نرمی کو داخل فرما دیتے ہیں، تو گھر کے اندر نرمی آ جاتی ہے۔ بیوی خاوند کے ساتھ نرمی کرتی ہے اور خاوند بیوی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ سب لوگ بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ۔ ذرا الفاظ سنیے کہ جب اللہ تعالی کسی گھر والے کو پسند کرتے ہیں، احبا محبت کرتے ہیں، ان میں نرمی کو نازل فرما دیتے ہیں۔ اور اگر ہمارے گھروں میں بہن بھائی کی آپس میں نہیں بنتی، میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، تو اس کا کیا مطلب؟ اللہ تعالی کی محبت کی نظر سے گویا محرومی ہو چکی ہے۔ مشائخ نے فرمایا ان من فقہ الرجل رفقة في دخوله وخروجه منه وارتداء ثوبه وخلع نعله وركوب دابته، کہ بندے کی جو نرم مزاجی ہے نا، اس کا پتہ چلتا ہے کہ بندہ کس طرح گھر میں داخل ہوتا ہے اور کس طرح گھر سے باہر نکلتا ہے، کیسے کپڑوں کو بدلتا ہے، کیسے اپنے جوتے کو بدلتا ہے اور کیسے اپنی سواری پہ سوار ہوتا ہے۔ ہر کام میں اس کی نرم مزاجی کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو نرم مزاج ہوگا، گھر میں داخل ہوگا تو مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوگا، الوداع ہوگا تو مسکراتے چہرے سے الوداع ہوگا، اگر کوئی چیز لینی دینی ہوگی تو نرمی کا معاملہ کرے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں فرمایا
اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق واذا اراد باہل بیت شرا حرم الرفق، اور اللہ اگر کسی گھر والوں کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ ان کو نرمی سے محروم کر دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ما کان الرفق فی قوم الا نفعهم، قوم کے اندر نرمی ہے، نرمی ان کو نفع پہنچاتی ہے، ولا الخرق فی قوم الا ضرهم، اور اگر کسی قوم کے اندر سختی ہے تو وہ ان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو نرم مزاجی سے نفع اور سخت مزاجی سے نقصان۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ اگر میری امت کا حاکم کوئی ایسا بنے کہ جو ان کے ساتھ نرمی کرے، فرفق بہم فرفق بہی، اللہ تو اس کے ساتھ نرمی فرما، اور جو ان کے ساتھ سختی کرے اللہ تو اس کے ساتھ سختی فرما۔ اگر حاکم وقت کے ساتھ نبی علیہ السلام یہ دعا فرمائی تو خامد بھی تو گھر کا حاکم ہوتا ہے نا، اس کا مطلب جو گھر میں نرمی کرے گا اللہ نرمی کریں گے، یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے، اور جو سختی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی سختی کا معاملہ فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الرفق یمن، نرمی کے اندر برکت ہے۔ مشائخ نے فرمایا من لانت کلمتہ وجبت محبتہ، جس کی گفتگو میں نرمی ہوتی ہے اس کی محبت واجب ہو جاتی ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر نرمی کی وجہ سے رائے بھی اپنے بن جاتے ہیں تو جو اپنے ہوں ان کے دلوں میں کتنی محبت آئے گی۔ الرفق رأس الحکمہ، حکمت کی بنیاد۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی السلام نے فرمایا عائشہ علیک بالرفق، تمہیں نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ کہ ایک خبر میں یہ بات آئی العلم خلیل المؤمن، علم مومن کا خلیل، والحلم وزیرہ، حلم اس کا وزیر، والعقل دلیلہ، عقل اس کی دلیل، والرفق والدہ، اور رفق نرمی اس کا باپ ہے، واللین اخو، اور نرمی اس کا بھائی، والصبر جندہ، اور صبر اس کا لشکر ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا ما کان الرفق فی شیء الا زانہ، جس کام میں نرمی ہوتی ہے وہ نرمی اس کام کو مزین کر دیتی ہے، وما نزع من شیء الا شانہ، اور جس کام میں سے نرمی نکل جاتی ہے اس کام کو عیب دار بنا دیتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا ان اللہ یحب الرفق فی کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتی ہیں، گفتگو میں، معاملات میں، ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں، شریعت کا مزاج سمجھیے، کیونکہ کئی دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر کے اثرات کی وجہ سے طبیعت میں سختی آ گئی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا، یہ فقط شیطان کا دھوکہ ہے۔ جو سیکھ کے ذکر کرتے ہیں ان کی طبیعت میں سختی نہیں، ان کی طبیعت کے اندر نرمی آتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو یہی سکھایا اور ان کی شان قرآن میں بیان فرمائی رحماء بینہم، کہ وہ آپس کے اندر رحیم و کریم تھے۔ ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں تو ہمیں بھی آپس میں رحماء بینہم کا نمونہ بننا چاہیے۔ اور حالت یہ ہے کہ ان لوگوں کی بات کیا کرنی جو دین سے دور ہے، جو دین پہ عمل کرنے والے ہیں ان کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ حیرت کی بات ہے، سارے گھر والے نمازی، دین پہ چلنے والے، پھر آپس میں ٹینشن۔ بیوی کو پریشان کرتا ہے، بیوی خامن کو پریشان کرتی ہے۔ چنانچہ کئی مرتبہ عورتیں اپنے حالات سناتی ہیں، اتنا
خامدوں سے پریشان ہوتی ہیں کہ لگتا ہے ان کا نام ہے mispension.com، تو اسے آخر تک یہی بات، اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ گھر کے اندر بھی اگر آپس میں نہیں بنتی تو ذرا اور دیکھیے، مسجدوں میں آپ دیکھیں گے ادھر بھی ٹوپی ادھر بھی ٹوپی، ادھر بھی داڑھی ادھر بھی داڑھی، ادھر بھی نمازی ادھر بھی نمازی، ایک عقیدہ، ایک خدا، ایک رسول، آپس میں طبیعتیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی، لہذا ایک دوسرے سے جنگ چل رہی ہوتی۔ مطلب یہ کہ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہوتا، دین کی بنیاد کو ہی نہیں سمجھا ہوتا کہ دین چاہتا کیا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ ملائے خشک و ناہموار نہ باشد، کہ تم ملائے خشک اور ناہموار مت بنو، تمہارے اندر رف اینڈ ٹف بننا نہیں چاہیے، سوفسٹیکیشن ہونی چاہیے، طبیعت کے اندر نرم مزاجی، طبیعت کے اندر خوبی ہونی چاہیے اس چیز کی۔ حدیث پاک سنیے، نبی اسلام نے فرمایا من اوتی حظہ من الرفق فقد اوتی حظہ من الخیر، جس کو اللہ تعالیٰ نے نرمی میں سے کچھ حصہ عطا کیا، اس کو خیر میں سے حصہ عطا کیا۔ ومن حرم حظہ من الرفق، اور جس کو نرمی سے کچھ حصہ محروم کر دیا گیا، فقد حرم حظہ من الخیر، تو خیر کا حصے سے وہ محروم ہو گیا۔ اور ذرا اگلی بات دل کے کانوں سے سنیے، نبی اسلام فرماتے ہیں اثقل شیء فی المیزان المؤمن یوم القیامہ، قیامت کے دن مومن کے میزان میں جو سب سے بھاری چیز ہوگی حسن الخلق، وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ قیامت کے دن اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری چیز اس کے نام اعمال میں کوئی نہیں ہوگی۔ تہجد بھی پیچھے رہ گئی، نفل بھی پیچھے رہ گئے، صدقہ بھی پیچھے رہ گیا، سارے نفلی کام پیچھے رہ گئے۔ فرمایا سب سے زیادہ بھاری عمل اگر قیامت کے دن ہوگا تو حسن خلق ہوگا۔ حدیث پاک میں فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو نرمی سے محروم کر دیا گیا اس کو اللہ نے گویا خیر سے ہی محروم کر دیا۔ اس میں نبی حازم فرمایا کرتے تھے من یؤتی الرفق فی الدنیا، جس کو اللہ دنیا میں نرمی عطا فرماتے ہیں، نفعہ فی الآخرہ، اس کا نفع وہ آخرت میں پا لیا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا من سرہ ان یظلہ اللہ من جہنم یوم القیامہ، جو یہ چاہے کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ سے قیامت کے دن سائے میں رکھے، فیجعل فی ظلہ فلا یکون علی المؤمنین غلیظا، اس کو چاہیے کہ ایمان والوں کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کرے، وَلْيَكُمْ بِهِمْ رَحِيمًا، اس کو چاہیے کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ تو جو اپنے بھائیوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا، قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب کر دیا جائے گا۔ اسلام نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بمن تحرم علیہ النار، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے۔ فرمایا قال الا کل ہین، ہر بندے پر جو آسانی کرنے والا ہو، لین نرمی کرنے والا ہو، قریب قریب کرنے والا ہو، سہل پھر فرمایا آسانی کرنے والا، جو آسانی کرنے والا ہو، محبت سے قریب کرنے والا ہو، نرمی کرنے والا ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ اب اس آئینے میں
ہم اپنی شخصیت کو دیکھیں، ذرا سی کسی کی بات پہ غصے میں آ جانا اور بے سینگ کا جانور بن جانا اور پھر کہنا تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں۔ نیک شریف لوگ غصے میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ دوسرا بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ رمضان مبارک کی بات ہے کہ ایک خاتون کہنے لگی کہ میرے خاوند کی تہجد سال میں کبھی قضا نہیں ہوتی، لیکن طبیعت ایسی ہے کہ ذرا سی بات پہ غصہ آ جاتا ہے تو ماں بہن کی ننگی گالیاں مجھے نکالتا ہے۔ اس کی تہجد کا اللہ کے یہاں کیا مرتبہ ہوگا کہ جو ماں بہن کی ننگی فوج گالیاں نکالتا ہے۔ مزاج شریعت کو سمجھیں، منشأ خدا بندی کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں۔ غور کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا شوق تو ہوتا ہی ہے راہ سلوک کے سالکین میں۔ نبی علیہ السلام کی شخصیت مبارکہ کیسی تھی؟ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لڑکا تھا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں 10 سال رہا۔ 10 سال میں نبی علیہ السلام نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا، نہ کبھی مارا، نہ کبھی مجھ سے بات کرنا چھوڑی۔ کبھی بھی 10 سال میں ایسا نہیں ہوا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں غلطیاں بھی کرتا تھا، نبی علیہ السلام اصلاح بھی فرماتے تھے۔ غلطیاں کیسی تھی؟ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے انگور کا گچھا دیا، جاؤ نبی علیہ السلام کو دے کر آؤ، تو میں لے کے چلا۔ راستے میں خیال آیا کہ انگور کھٹے ہیں یا میٹھے، تو میں نے ایک انگور کھایا، وہ مزے کا نکلا، میں نے دوسرا کھا لیا۔ اب میں چلتا بھی جا رہا ہوں اور ایک ایک کر کے انگور بھی کھاتا جا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے گھر پہنچنے سے پہلے سارے انگور ختم ہو گئے۔ میں چپ ہو گیا، کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ کچھ دن گزرے، میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ بات چیت کے دوران انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے انگوروں کا گچھا بھیجا تھا تو انگور کیسے تھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو نہیں ملے۔ آپ سمجھ گئے کہ معاملہ درمیان میں کیا ہوا۔ فرمایا کہ جب میں سامنے آیا تو نبی علیہ السلام میرا کان پکڑتے اور پکڑ کے کہتے انس میرے انگور کا گچھا نکالو، اور مسکراتے بھی تھے۔ اب اصلاح بھی فرما دی، مگر اتنی محبت سے کہ بچے کو ڈر نہیں لگا، وحشت نہیں ہوئی، خوف نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا بنے گا، نہیں۔ بچہ تھا تو فرمایا میرا کان پکڑتے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا جب میں کبھی پاس جاتا میرا کان پکڑ کے کہتے میرے انگور کا گچھا کہاں ہے، اور مسکراتے بھی تھے۔ نبی علیہ السلام کی مسکراہٹ میرے دل کو خوش کر دیا کرتی۔ یہ بھی طریقہ ہے دوسرے کی اصلاح کا کہ 10 سال تک مارنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اور آج کل تو توبہ، دین پڑھانے والے قرآن پاک پڑھا رہے ہیں اور طبیعتوں کے اندر سختی کہ قاری صاحب کہاری صاحب بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے مدرسے میں کہا کہ بھئی طلباء کو مارو نہیں، سمجھاؤ۔ تو میں نے اساتذہ کو یہی سمجھایا کہ دیکھو، ہاتھ انسان تب اٹھاتا ہے جب شکست مان لیتا ہے کہ میں زبانی سمجھانے میں ناکام ہو گیا۔ جب استاد اپنی شکست تسلیم کر لیتا ہے نا کہ میں اس کو زبانی سمجھانے سے فیل ہو گیا، پھر ہاتھ اٹھاتا ہے، لہذا مارے نہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ ڈنڈا تو بند ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ مکے مارنا، کان کھینچنا اور مختلف طریقوں سے بچوں کو غلطیوں کے اوپر سزا دینا وہ پھر بھی رہا۔ ہم نے اور سختی کی کہ جی نہیں، بالکل ایسا نہیں کرنا۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ
جی انہوں نے ڈنڈا تو چھوڑ دیا، ایک پائپ ساتھ رکھ لیا ہے چھوٹا سا، کسی کو پتہ بھی نہ چلے یہ کس کام آتا ہے، اور بچے کی جب غلطی نکلتی ہے تو پائپ سے بچے کو مارتے ہیں۔ پھر ایک دن میں حاضر ہوا، میں نے قاری صاحب سے عرض کیا کہ جی برائے مہربانی آپ یہ بھی نہ کریں۔ کہنے لگے جی کیا کریں، پہلے غلطیاں کرتے تھے، ایک تھپڑ لگا دیتے تھے سیدھے ہو جاتے تھے، پھر وقت آیا کہ مکہ لگانے سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے، پھر ایک وقت آیا کہ ڈنڈے سے مارتے ہیں پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ میں نے کہا قاری صاحب اب اگر ان کی غلطی نکلے تو ان کو گولی مارا کریں۔ او خدا کے بندے کچھ تو عقل کرو نا، بچہ ہے، سختی کا معاملہ کریں گے تو وہ بچے کو یاد بھی ہوگا تو بھول جائے گا۔ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی، ہر بات پہ تھپڑ، ہر بات پہ ڈنڈا، مزاج شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو ملک ہے جہاں مارنا قانوناً منع ہے اور وہاں بھی بچوں کی اچھی تربیت ہو جاتی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ معلوم ہوا کہ ہمیں طبیعت کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور یہاں شیطان ایک دھوکہ دیتا ہے، اور جی بس طبیعت میں جلال بہت ہے، یہ شیطان کا پکا دھوکہ، اور جی میری طبیعت میں جلال بہت ہے۔ ذرا سوچ لیں کہ ہماری طبیعت میں جلال ہے، اگر اللہ نے بھی قیامت کے دن ہمارے ساتھ جلال والا معاملہ کر لیا پھر کیا ہوگا؟ پاک میں آتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں دوسروں کے ساتھ نرمی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ نرمی کرے گا، جو دوسروں کے عذر کو جلدی مان لے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عذر کو جلدی قبول فرما لیں گے۔ حدیث مبارکہ سنیے، نبی الاسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ غلطی کر لے اور دوسرے سے معافی مانگے، جس سے معافی مانگی وہ کہے گی میں تجھے معاف نہیں کرتا، آدمی سے کوئی غلطی ہو گئی، اس نے معافی مانگی، تو شریعت کہتی ہے کہ معافی مانگنے پر اب اس بندے کو چاہیے کہ معاف کر دے، لیکن اگر وہ اس کو معاف نہیں کرتا نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ معاف نہ کرنے والا قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے سامنے مت آئے، میں اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا، یہ میرے امتی کو معاف نہیں کرتا، قیامت کے دن میری شفاعت کی تمنا رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو معافی مانگنے پر بھی کسی کو معاف نہ کرے اس کو چاہیے قیامت کے دن حوض کوثر پہ میرے سامنے مت آئے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔